ایک نہج ہے. ہمارا عنوان 6 نمبر 5 کام. 6 نمبر 5 کام. 6 چیزوں سے ہمارے بیانات خالی. ہمارے بیان میں کسی کی تعریف نہیں، کسی کی توہین نہیں، کسی بات کی ترغیب نہیں، کسی بات کی تذلیل نہیں، ہمارے بیان میں حکم نہیں، ہمارے بیان میں فتوے نہیں. یہ 6 باتوں سے ہمارے دعوت کی باتیں خالی ہوتی ہیں. عربی جماعت میں جو گئے ہو جانتے ہو نہیں جانتے؟ اب بیان الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی بیان کرنا چاہتے تھے، کوئی مسئلہ بولے تو اصول، تو علماء کی جماعت کو بلاتے. بلا کر پہلے ان سے پوچھتے، حضرت بھائی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، یہ بات میں عوام کے سامنے، اس زمانے میں کتنے عوام تھے؟ گنے چنے چند لوگ. بیان کر سکتے ہیں کیا؟ مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے تھے، حضرت مجھے 1-2 گھنٹے کا ٹائم دیں، میں ذرا دیکھ لیتا ہوں کتاب، اگر موافق ہے تو میں بتا دوں گا، اگر کچھ آلٹریشن کرنے کی ضرورت ہے میں تب بھی بتا دوں گا. تو حضرت کے پاس آتے اور حضرت آپ بولیے، حضرت بولتے تھے. حضرت نہیں ذرا ایسا بدل کر بولیے، حضرت ذرا بدل کر بولتے تھے. ٹھیک ہے بھائی، یہ بات ہوتی تھی. اس کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان کے بعد فوراً، بھائی میری بات میں کوئی آگے پیچھے تو نہیں؟ علماء کرام جیسے میں نے کہا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں، الحمدللہ کنٹینیو کیجئے، کنٹینیو کرتے تھے. کوئی بات ہوتی تو بتا دیتے. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو حضرت نے حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو فجر کے بعد کا بیان سپرد کر دیا. ورنہ فجر کے بعد ہمیشہ بیان ہوتا تھا، جو حضرت جی ہوتے تھے انہی کا بیان ہوتا تھا. حضرت نے کہا آپ فجر کے بعد بیان سپرد کر دیا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 30 پر 3 سال بیان کیے. کتنے سال؟ یہ جتنے بھی یہاں مجمع میں میرے خیال سے اب مولانا عمر صاحب کو دیکھنے والے 50 رہیں گے مشکل سے، عمر صاحب کو دیکھے ہوئے. ورنہ تو پورے 9 مسلمان 600. کون ہیں؟ دعوت کے 9 مسلم. کس کے 9 مسلم؟ نیو ایڈمیشن لیے ہوئے. ارے بھائی کون؟ نیو ایڈمیشن لیے ہوئے. کیا برابر بول رہے نہیں؟ اب مولانا عمر صاحب حضرت جی کے پاس تہجد کی نماز کے بعد جاتے چائے پینے کے لیے. وہاں جا کر حضرت سے، حضرت آج میں کیا بیان کروں؟ حضرت جی مولانا یہ اچھی بات ہے. مذاکرہ. پھر آنے کے بعد بیان سے پہلے پونا گھنٹہ حضرت کا کمرہ کہاں تھا؟ جہاں کرسی بیان کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں رائٹ سائڈ میں چادر ڈال کر حضرت کا کمرہ اوپر تھا، مطالعہ گاہ یہاں تھا. اوپر حضرت کا کمرہ تھا، مطالعہ گاہ یہاں تھا نیچے، جو اب اس وقت وضو خانہ بنا ہوا ہے. عرب نظام الدین میں نیچے کی سائڈ جہاں بیٹھ کر جماعت کا تفقد کرتے ہیں وہاں وضو خانہ بنا ہوا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے. تو وہ جگہ پر حضرت کا کمرہ تھا، وہاں بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے. بیان کے بعد حضرات علماء کرام قریب آ جائیں. قریب آنے کے بعد، بھائی آج میری بات میں کوئی بات آپ کو اچھی لگی وہ بھی بتائیں، کوئی بات آپ کو قرآن و حدیث کے خلاف لگی وہ بھی بتائیں، اگر کوئی بات آپ کو عجیب لگی وہ بھی بتائیں. تو روزانہ کوئی دن ایسا ناغہ نہیں ہوتا تھا، کبھی ناغہ نہیں ہوا حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کی مجلس نہ لگاتے ہوں. اور عید کے دن ہم لوگ بھی حضرت کے پاس کئی مرتبہ عیدی لیے ہیں. عید کے دن علماء آتے، خالی علماء کچھ حضرت 20-20 روپے دیتے تھے، 20-20 روپے دیتے تھے اور ہم لوگ لیتے تھے الحمدللہ. حضرت مولانا سلیمان صاحب
جان جی وہ حضرت مٹھا کھلاتے تھے عید کے دن علماء اکرام کو خصوصاً لے جا کر. خیر وہ ایک تو یہ پوچھتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت کا وصال ہوا. وصال ہونے کے بعد فجر کا بیان 4 لوگوں میں تقسیم ہوا. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، مولانا احمد لاڈ صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولانا سعد صاحب، 4 میں تقسیم ہو گیا. پہلے اکیلے کرتے تھے، بعد میں اکیلے کرتے تھے، بعد میں اکیلے کرتے تھے، بعد میں ارے وہ سن رہے ہو بیان. اب بیان چلتا تھا ایک ہمارا انداز دعوت کی بات کرنا، کسی 6 میں سے کسی بات کو چھیڑنا نہیں، اور دعوت کی وضاحت سادی سیدھی وضاحت، قرآن کے پاک سادے سیدھے انداز میں، حدیث کی تشریح سادے سیدھے انداز میں، ترغیب سادے سیدھے انداز میں، کسی پر اٹیک نہیں، کسی پر وار نہیں، کوئی مسئلہ ہنگامہ مچانے والا نہیں، کوئی عقیدے علماء دارالعلوم دیوبند، عقیدے علماء اہل سنت، اس کے خلاف کوئی بات نہیں. جو ہمارے بڑے سادی سیدھی دعوت کی بات کرتے ہیں وہ اسی دعوت کی بات کرنے کا ایک. جب بات ان 4 کی چلی تو چلتے ہوئے 6ویں گوئیاں ہونا شروع ہوا علماء میں. کس میں؟ عوام کو. دیکھو ڈاکٹر بتائے گا، وہ ڈاکٹر دوائی صحیح لکھا غلط لکھا، کون بتائے گا؟ بڑا ڈاکٹر. انہیں بلا کر ارے بھئی آپ کی آنکھ کی تکلیف، یہاں دوائی دانتوں کے لکھے ہیں، اسے اسے کوئی جوڑنی نہیں. کون لکھا؟ وہ BUMS لکھا. BUMS لا حول ولا قوة الا بالله. BUMS کا کام مٹھی گولیاں دینا. کتنے گولیاں؟ انہیں آ کر یہ ایلوپیتھک کیوں دیا؟ اچھا کون لکھے؟ حکیم. ارے حکیم صاحب تو حلوہ دیتے ہیں، ان کو یہ کیا کام؟ 1998 سنو غور سے. 19 ہم اس وقت نئے فارغ، سمجھ رہے ہیں. میں اور ہماری جماعت بیان میں بیٹھی. جب بیان میں بیٹھی تو بیان کا رخ عجیب و غریب رخ ہے. ہم لوگ حیران ہوئے. اس ایک بیان میں 14 سوال ہم لکھے. کب کی بات بول رہا ہوں؟ 14 سوال. اور لکھنے والا کون؟ میں خود. فرمایا نہیں، میں خود لکھا، میں سیلف خود لکھا سوال. گواہ کون ہے؟ مولوی احمد حسین گودرا، جو اس وقت حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، وہ، اور مولوی احمد مفاز سری لنکا، مولوی احمد حسین بنگلور وغیرہ وغیرہ ایک جماعت. ہم لکھے تو ہم پہلی بار لکھ رہے ہیں. ہم نے کہا دیکھو بھائی، ہم ایسا لکھیں گے. ایک بہت بڑے عالم دین جو بہت بڑی تحریک کے ذمہ دار ہیں، ان کے بیان میں ہم نے یہ باتیں سنی. کیا یہ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہیں یا غلط؟ اور مفتیان اکرام جواب دے کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائے. لکھ کر سوال بھیج دیے دارالعلوم دیوبند. پہلا جملہ شروع ہو رہا ہے، ایسا بیان کرنے والا عالم نہیں ہو سکتا، اس طرح کا بیان کرنے والا عالم نہیں ہو سکتا. جواب، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. ہو گیا.
کب کی بات بول رہا ہوں بھائی؟ جب اس کے 70% مجمع دعوت میں لگیاش نہیں رہنگا میرے خیال سے 1998 کی بات بول رہا ہوں. ہم نے کیا کیا؟ واپس آنے کے بعد 20 زیراکس کاپی کیے. جو ہم کیے وہ بول رہا ہوں. پھر اس کو لفافے میں ڈال کر 1 روپے کا اسٹیمپ لگا کر نظام الدین کے باہر ڈبے میں ڈال دیے پوسٹ باکس میں. دوسرے دن نظام الدین سے نظام الدین مرکز کو آ گیا. مولانا احمد لاٹ صاحب جی خط آیا ہوا ہے. مولانا ابراہیم دیولا صاحب آپ کو بھی خط. مولانا زبیر صاحب آپ کو بھی خط. جی مولانا اظہار صاحب اور مولانا ظہور الحسن صاحب آپ کو بھی خط. محسن صاحب آپ کو خط. مولانا سعد صاحب آپ کو خط. مولانا زبیر صاحب آپ کو خط. جتنے ذمہ دار سب کے نام پر خط. اب خاموش، کیا ابھی معلوم نہیں ہے بلی بھی دودھ پیتی کیا. بیٹھ کر ہم لوگ